اس کا پہلا شعر ہے: اس قدر آنکھیں چھپاتا ہے تو اے مغرور کیا، ٹک نظر ادھر نہیں کہہ اس سے ہے منظور کیا۔ مغرور کا لفظ جو اس میں استعمال ہوا ہے وہ اپنے محبوب یا معشوق کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آنکھیں چھپانا جو یہاں پر کہا گیا ہے اس کا مطلب یہاں پر آپ آنکھیں چرانا لیجئے، یعنی محبوب نظریں چرا رہا ہے۔ جب وہ عاشق کے سامنے آتا ہے تو عاشق سے نظریں نہیں ملاتا، اور جو ٹک انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا دیر کو بھی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ اور جب آپ یہ غزل دیوان میں پڑھیں گے تو آپ کو ادھر کی جگہ ادھر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ پرانی اردو ہے، اور پرانی اردو میں ادھر کو ادھر ہی لکھتے تھے، یعنی وہ دال سے پہلے یہ بھی ڈال دیا کرتے تھے، تو اس سے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ یہ لکھنے کا اس زمانے میں انداز تھا، ظاہر ہے 200-250 سال پہلے جب اردو لکھی جاتی ہوگی تو ایسی ہی لکھی جاتی ہوگی۔ اب پورے شعر کا اگر آپ مطلب دیکھیں تو کوئی خاص اس کا مطلب نکلتا نہیں ہے، بس محبوب سے ہی کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے آنکھیں کیوں چرا رہا ہے اور ہمیں ایک نظر بھی نہیں دیکھتا۔ دوسرا شعر ہے: وصل و ہجراں سے نہیں ہے عشق میں کچھ گفتگو، لاکھ دل کی چاہیے ہے یا قریب و دور کیا۔ وصل آپ جانتے ہیں محبوب کے ملنے کو یا محبوب سے ملاقات کرنے کو کہتے ہیں، اور ہجر انہوں نے ہجراں اس کو یہاں پر لکھا ہے، یعنی جب آپ کی جدائی ہو جائے محبوب سے، آپ کا واسطہ نہ ہو، تو اگر پورے مصرے کو دیکھیے تو وصل و ہجراں سے نہیں ہے، وصل و ہجراں سے نہیں ہے عشق میں کچھ گفتگو۔ عشق میں کچھ گفتگو کا مطلب ہے یہاں پر کہ عشق کے بارے میں یہاں پر ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس کا عشق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاکھ دل کی چاہیے ہے یا قریب و دور کیا، یہاں سے یہاں پر ان کی مراد یہ ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں ان کے اندر، اور لاگ کہتے ہیں محبت کو، اور دل کی لاگ یعنی محبت چاہیے، یا قریب کیا اور دور کیا۔ اب اس شعر میں میر صاحب نے گفتگو اور یاں یہ دو لفظ بہت خوب رکھے ہیں۔ یہاں سے مراد ابھی آپ کو بتایا، ہمارے نزدیک اور عشق میں یا عشق کے نزدیک دونوں ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ اس مضمون کو ایک اور رنگ سے اپنے دیوان جو ان کا ہے، دیوان پنجم یعنی 5واں دیوان، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اتحاد تن و جاں سے واقف، ہمیں یار سے جو جدا جانتا ہے۔ اور دیوان اول میں بھی یہی شعر تقریباً انہی الفاظ میں انہوں نے بیان کیا کہ عشق میں وصل و جدائی سے نہیں کچھ گفتگو، قرب و بعد اس جا برابر ہے محبت چاہیے۔ تو ظاہر ہے محبت چاہیے کے مقابلے میں لاکھ دل کی چاہیے زیادہ بہتر لگتا ہے۔ تو اس لیے کوئی خاص آپ اس شعر کے معنی اور مطالب اس سے زیادہ تو ہمارے خیال میں نہیں کر سکتے۔ اب اس کا آخری شعر ہے کہ اسی غزل کا جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ ہو خرابی اور آبادی کی عاقل کو تمیز، ہم دیوانے ہیں ہمیں ویران کیا معمور کیا۔ اب آپ دیکھیے دیوانہ لکھا ہوا ہے، آج کل ہم لوگ لکھتے ہیں دیوانہ، تو اس میں ہم لوگ ایک یہ زیادہ ڈال دیتے ہیں، جبکہ میر صاحب نے یہ کہ بغیر لکھا ہے، یعنی دیوانہ کو دیوانہ لکھا ہے۔ ویران سے ان کی مراد وہ ایسی جگہ جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو کسی قسم کی، کوئی رہتا نہ ہو، جنگل ہو، بیابان ہو، اور معمور کا مطلب یہ ہے آبادی، یعنی وہ جگہ جو بھری ہوئی ہو اس کو معمور کہتے ہیں۔
اب اس شعر میں جو ان کے انداز کی معصومیت ہے وہ یقیناً بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ معصومیت دراصل چالاکی کا پردہ ہے۔ پہلے مصرعے میں آپ ذرا غور سے دیکھیے اس کو، پہلے مصرعے میں ہے کی جگہ ہو کہہ کر معنی کا ایک نیا پہلو بھی رکھ دیا ہے، یعنی شاید عاقل کو تمیز ہو۔ عقل کا مطلب ہے عقل مند، جس میں سمجھ بوجھ ہو، اور یا عاقل کو تمیز ہو جانا چاہیے یا عاقل کو تمیز ہو تو ہو، ہم کو کیا۔ اور انداز کی ظاہری معصومیت نے اضافہ کر دیا ہے۔ خرابہ کی جگہ خرابی کہنا بھی خوب ہے، کیونکہ اس کے پھر دو معنی بنتے ہیں۔ پھر خرابی اور آبادی کے مقابلے میں ویران اور معمور بھی خوب ہیں، کیونکہ آبادی اور ویران سامنے کے لفظ ہیں اور خرابی اور معمور تازہ لفظ ہیں۔ پھر یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم جو آبادی اور خرابی میں فرق نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہے۔ شاید یہ کہ ہم کو دونوں جگہیں ایک ہی سی بیکار لگتی ہیں، یا ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، آبادی میں نہ رہے تو ویرانے میں رہنے لگے، یا پھر یہ کہ ہم دونوں جگہ وحشت کے عالم میں گھومتے پھرتے ہیں، یعنی بے لباس رہتے ہیں، شور مچاتے رہتے ہیں، جو بھی ایک عاشق کا شاعری کے حوالے سے کام ہے۔ ہمیں ویران کیا معمور کیا۔ اب اس سے مصرعے میں تھوڑا سا ابہام تو پیدا ہوتا ہے، یعنی مصرع ایک طرح سے سمجھ میں نہیں آتا، جس سے آگے کئی مطلب پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو نثر میں کہیں تو ہم ایسے کہیں گے کہ بھائی ہمارے لیے ویران اور آبادی سب برابر ہیں۔ بہرحال بہت اچھا شعر کہا میر صاحب نے، پوری غزل ہی بہت اچھی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آپ کو اگر یہ غزلیں اچھی لگتی ہوں تو، یا یہ جو کچھ بھی ہم یہاں پیش کرتے ہیں آپ کو پسند آتا ہو تو، اور کچھ نہ کیجئے تو کم از کم ان کو لائک تو کر ہی دیا کیجئے۔ اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔